پی سی او ایس کا جو پرابلم ہے جب یہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹرم تو ہم نے بہت سنی، تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ وہ پیشنٹ کو کیا کیا فیس کرنا پڑا ہوتا ہے؟ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آبزرو کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جب ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں تو اس وقت ایک سائیکولوجیکل بیہیویئرل ہماری جو ہوتی ہے نا چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی موڈ سوئنگز ہوں گے، چڑچڑاپن آئے گا، غصہ آئے گا، ہاٹ فلیشز بھی ایون سم ٹائم ہوتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جب آپ اس کو اور فردر کنڈیشنز میں جائیں گے تو ویجائنل ڈسچارجز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بڑی پوائنٹ والی بات بتاؤں گی۔ وہ اب بچیوں کو اس طرح سے مسئلے آ رہے ہیں، اب وہ گھر میں بات کرتی ہیں، اچھا یہ اس طرح کرو کہ یہ والی چیز کھا لو، ٹھیک ہے، اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، ہارمونل امبیلنس والا ڈسچارج ہے یا سمپل لیکوریا آ رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کریں گی، وہ جب وہ کوئی ایسا ٹپ ٹوٹ کا یوز کر لیتی ہیں تو وہ سسٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ صحیح، جو فولیکلز ہیں ہے کہ اگر ایسا کوئی وہ کہتی ہیں تو کہا جاتا ہے گرم چیزوں کو اوائڈ کر لیں، اس ٹائپ کی جو ہے وہ بات چیت کہی جاتی ہے، اور بالکل گرم چیزوں کو تو اوائڈ کرنا بنتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ٹوٹکے استعمال کر لیے جاتے ہیں جو اس کنڈیشن میں یوز بھی نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں پھر جو سسٹ بنتی ہیں وہ ٹیکنیکلی اس کو بڑے طریقے کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے، پھر اس کا ریموول آسان نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات آ جاتی ہے کہ جب یہ اس فیز سے بھی آگے گزر گئے، ٹھیک ہے، اور جو اینڈروجنز ہیں وہ اور زیادہ جو ہے وہ ایلیویٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تھائرائیڈ پہ بھی افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت سارے پیشنٹس میں بالکل تھائرائیڈ کا لیول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ فیٹی لیور بھی کوز ہو رہا ہوتا ہے دوسری طرف۔ صحیح بات ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں سامنے آنے لگتی ہیں، اسی لیے اسے سنڈروم کہا جاتا ہے، کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم لوگ پوائنٹ پہ آئیں کہ یہ سنڈروم اس وجہ سے بن جاتا ہے کہ یہ علامات ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر دیکھیں وہ ایبڈومینل فیٹ جب آتی ہے تو انسولین ریزسٹنس کے ساتھ ساتھ یہ فیٹی لیور کو شو کرتی ہے، جی بالکل، اور یہ ایک پرٹیکولر سمٹم ہے، یعنی کہ اس طرح سے اگر ہوتے ہیں فیٹس تو فیٹی لیور وہاں ہوتا ہے۔ پھر انسومنیا آ جائے گا، ٹھیک ہے، اگر آپ پیشنٹ کے ہاتھ اس طرح سے کریں گے تو وہ ایسے شیورنگ سی ہوگی، سلیپ ایپنیا کے حوالے سے سلیپ ایپنیا بھی ہو جاتی ہے، بالکل اس طرح سے بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان لوگوں کو ایک تو شارٹ ٹرم میموری لاس بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شارٹ ٹرم میموری لاس جو یہ سب سے زیادہ اس وقت خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھوں پاؤں میں نمنگ آنی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ جب اور بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہی سسٹ والی جو کنڈیشن ہوتی ہے پھر آگے مور فردر کنڈیشنز جو ہے وہ کریٹ کرتے کرتے فائبرائڈز تک بھی جاتی ہے، اور بہت قسم کی سسٹ بن جاتی ہیں، یعنی کہ وہ عام سسٹ سے جو ہے ہیمریجک سسٹ بن جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے۔ تو اس کو یعنی کہ ٹائملی مینیج کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، چونکہ آپ ہومیوپیتھی میں بھی ماشاءاللہ مہارت رکھتی ہیں، تو مجھے اس حوالے سے مجھے بھی بتائیں، ناظرین کو بھی بتائیں کہ جب سسٹ فارم کر جاتی ہے تو ہماری ہومیوپیتھی میں کون سی میڈیسن ہے جو اس سسٹ کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیتی ہیں؟ میں اس کے لیے جو سب سے بہتر جو طریقہ علاج اس میں یوز کرتی ہوں، اس میں سب سے پہلے باڈی ٹیمپریچرز بیلنس کرتی ہوں۔ صحیح، ٹھیک ہے، جس چیز کی وجہ سے اس کا جو نارمل ہیومن ٹیمپریچر امبیلنسڈ ہے اس کو ہم بیلنس کریں گے۔ صحیح ہو گیا۔ اب اگر وہ ریسٹ کی وجہ سے کاز ہو رہا ہے تو ہم اس کو ریسٹ کی طرف لے کے جائیں گے کہ آپ ریسٹ بھی کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا باڈی جو ہے اس کو ریکوائرڈ ہے وہ، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ مینٹین ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس جو میڈیسنز آتی ہیں اس میں پلساٹیلا بہت زبردست میڈیسن ہے۔ ایک طرف یہ موڈ سوئنگز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف یہ جو ہے اوویرین جو اندر چینجز آ رہی ہیں اس کو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی ویسے تو ہماری ساری جتنی بھی میڈیسنز ہیں ساری براڈ اسپیکٹرم ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو صرف اسپیسیفک پوائنٹس پہ بھی دیکھیں نا تو وہ وہاں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ امونیم کارب میڈیسن ہے، بہت زبردست کام کرتی ہے۔ کلکیریا کارب، آپ نے بہت اچھی میڈیسن کا ذکر کیا، ایون یہ سروائیکل کینسر میں بہت اچھا کام کرتی ہے، بالکل، کہ جو اووری کا کینسر ہو جاتا ہے، جو سروکس کا کینسر ہوتا ہے، بہت بہترین میڈیسن، بالکل۔ کلکیریا کارب بہت اچھا کام کرتی ہے، بالکل۔ فاسفورس بہت اچھا کام کرتی ہے، اور ریسنٹلی ابھی جو میرے پاس کیسز جس طرح کے آ رہے ہیں اس میں کالی میور بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ صحیح، میری پرسنل ایکسپیرینس کے مطابق ایپس بہت اچھا کام کرتی ہے، کیونکہ سٹنگنگ ٹائپ کی جب پین اووریز میں آ رہی ہوتی ہے، پیشنٹ لے کے آتا ہے تو بہت ہی زیادہ زبردست اس کو دیتے ہیں، اور اورم میور نیٹ جو ہے وہ بہترین میڈیسن ہے، سلسلے میں ٹاپ کلاس ریمیڈی ہے ہماری، کہ جس کو اگر آپ اچھے طریقے سے یوز کرواتے ہیں اور آپ کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کر کے استعمال کرتے ہیں ناظرین، تو یقیناً آپ جو ہے وہ اپنی پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں۔ اچھا، ابھی جیسے بات ہوئی کہ اس میں چہرے پہ بال چھال آ جاتے ہیں،
اور کیا علامات ہوتی ہیں ابھی آپ بتا رہی تھی ہمیں, مزید اس حوالے سے بتائیے گا. چہرے پہ بال آنا شروع ہوتے ہیں, اور چہرے پہ ہی نہیں, چیسٹ پہ بھی بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, بیک پہ بھی بال آنا شروع ہوتے ہیں, اور یہ ویلس ہیئر نہیں ہوتے. ویلس ہیئر جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے انویزیبل سے ہیئر ہوتے ہیں فیس پہ, لیکن اس کے ساتھ جو تھک ہیئر آتے ہیں نا وہ بالکل اس طرح کے جیسے آپ کے آئی براؤز کے ہیئرز ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کے موٹے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں نارمل سے. اسی طرح سے انٹیمیٹ ایریاز جو ہوتے ہیں وہ ڈارک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اور ڈسکلریشن آف سکن ہونے لگتی ہے. ڈسکلریشن جو ہے وہ انٹیمیٹ ایریا پہ بہت زیادہ, بالکل ڈارک بلیک, اور سکن بھی جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے بالکل, جو اس کی نارمل کنڈیشن. اور پمپلز کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں. اچھا دیکھیے, پیشنٹ آتا ہے ایکنی پمپل کے حوالے سے, اور پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ کہیں اور ہے کہ ایکنی پمپلز جو ہیں وہ بہت, اور پھر اتنی یہ ٹف ایکنی ہوتی ہے, وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹپ ٹوٹکوں سے صحیح ہو جائے یا کوئی میڈیسن سے ہو جائے, لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایویلویشن کروانی پڑے گی پوری. یا اس لیے آ رہے ہوتے ہیں, یا ہیئر لاس ہو رہا ہوتا ہے, آ رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ تو پی سی او ایس کا بالنس آ رہی ہوتی ہے, میل بالنس. اوبیسٹی کے بہت سارے پیشنٹ جو ہیں جسٹ اوبیسٹی کے لیے آتے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مسئلہ تو پی سی او ایس کا تھا. صحیح. اچھا, اور یہاں ہم نے موسٹلی تمام حوالے سے بات کی کہ جیسے وزن کا بڑھ جانا ہے, اسی طرح سے شوگر کا امبیلنسمنٹ آ جاتا ہے, بہت ساری, اور بریسٹ سائز جو ہے وہ بہت زیادہ شکایت کرتی ہیں فیمیلز, ان کے جو ہے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, اور سسٹک اووریز, یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہیں دیکھنے میں آتی ہیں علامات میں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, تو یہ جو پی سی او ایس کے پرابلم میں پمپلز ہو جاتے ہیں, ہومیوپیتھی کیا کہتی ہے اس سلسلے میں؟ ہومیوپیتھی اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر تو پمپلز جو ہیں, پمپلز کے ساتھ ساتھ لیکوریا بھی آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو اگر وہ تو خارش والا ہے, ٹھیک ہے, تو ایکنی بھی اسی کے حساب سے ہوگی. صحیح. گریفائٹس بہت اچھا کام کرتی ہے اس وقت, بہت اچھا کام کرتی ہے. برائٹا کاپ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. کریازوٹ A1 میڈیسن ہے, کریازوٹ بہت اچھا کام کرتی ہے. آیوڈیم بھی کام کرتی ہے. بالکل. انڈیم بھی کام کرتی ہے. یعنی یہ اس وقت ہم نے صرف یہ ایویلویٹ کرنا ہے کہ یہ ایکنی کس ٹائپ کی ہے, ہمارا پیشنٹ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ پورے رسپانسز دے رہا ہے. صحیح.